ان کا ذکر، ان کا نام اس شہر سے قریب ہے، اس لیے میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ عبدالوکیل بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے بیٹے کی شادی کے موقع پر تقریب ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ آئیے دیکھیں کہ حضور کی 1 2 3 4 5 8 9 یا 2 اور ملا کے 11 ازواج مبارکہ ہوتی ہیں۔ حضور کی کتنی اولادیں ہیں؟ حضور کی پہلی بیوی فرسٹ جو میرج ہوئی حضور کی کیسے ہوئی، کیسے ہوئی، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس ٹاپک پر بات کرتا ہوں۔ انشاءاللہ سنیں اور طبیعت آپ کی بڑی بالیدگی محسوس کرے گی انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کا نام ہے حضرت خدیجہ۔ اونچی بولے۔ کوئی پوچھے آپ سے کہ حضور کی پہلی بیوی کا نام کیا ہے تو کیا بتائیں گے؟ حضرت خدیجہ، انہی کو بولتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکہ شریف کی تھی، یعنی حضور کی سسرال مکہ شریف ہو گئی، ٹھیک ہے، حضور کی پیدائش بھی سسرال بھی۔ ان کے والد کا نام تھا حضرت خویلد، خے واو یہ لام دال، خویلد، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں کہ ان کی ماں کا نام تھا فاطمہ، سبحان اللہ۔ ان کی ایک بہن تھی، اس کا نام حالہ تھا۔ ان کے ایک بیٹے، ان کی جو شادی ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی، یہ کب ہوئی یہ سن لیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے تقریباً 53 دن پہلے قرآن کی ایک آیت میں ذکر ہے سورہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس کی میننگ کبھی یوٹیوب میں سن لیا گیا۔ وہ اصحاب فیل، ہاتھی والا جو واقعہ پیش آیا تھا، وہ ابرہا جو کعبے پر اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا، کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا، اس کی فوج کو اللہ کے حکم سے ابابیل پرندوں نے، قرآن میں ہے، جن کی دونوں پیروں کی چنگل میں 2 چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی جس پر ان کے نام لکھے تھے، ان چڑیوں کی چونچ میں ایک کنکڑی تھی، اور پھر اس کنکڑی سے وہ چڑیاں ابابیل جب حملہ کرتی تھی تو ابرہا کی فوج کے ہاتھیوں کے سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ قرآن میں بہت آسان سورہ ہے، پڑھ کے آپ دیکھ لیں، امام صاحب روز پڑھتے ہیں۔ معلوم ہے حضور کی پیدائش سے تقریباً 53 دن پہلے مکہ شریف سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایریا ہے جس کو مینا کہتے ہیں۔ مینا سے کراس کریں گے مزدلفہ، مزدلفہ سے کراس کریں گے تو عرفات کی وادی ہے، اور عرفات کی وادی سے تقریباً 3 گھنٹے کا سفر کریں گے، وہ ایریا ہے جسے غدیر خم کہتے ہیں، جس ایریے میں حضور نے علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کو غدیر خم کہتے ہیں۔ اللہ اس زمین کی برکتیں عطا فرمائے۔ مولا علی کا نام آیا تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرے حیدری، اونچی آواز میں نعرے حیدری۔ سنیں توجہ سے، حضور کی فرسٹ میرج کیسے ہوئی؟ حضور نے کہا تو عمل کیا، تب تو کہا نا حضور نے۔ سنیں آپ، تو حضور کی پیدائش سے 53 دن پہلے اس ابرہا کی فوج پر چڑیوں نے اللہ کا عذاب بن کے حملہ کیا تھا۔ معلوم ہے وہ کنکڑیاں کہاں سے اٹھائی تھیں؟ چڑیوں نے کنکڑیاں کہاں سے اٹھائی تھیں؟ مینا کے قریب اسی ریگستان کی زمین سے اٹھائی تھی جہاں سے آج حاجی کنکڑیاں اٹھا کر کے رمی جمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ ایک معلوماتی باتیں یاد کرنا چاہیں، پڑوسی ملک کا دنیا کا بڑا عظیم سائنسدان جس کو اس ملک کا نشان امتیاز حاصل ہے، عبدالقدیر نام ہے، معلوم کیا کہتا ہے؟ میں نے دنیا کی بڑی بڑی زرخیز اپجاؤ مٹی جس سے بارود بن سکتا ہے، میں نے اس کو چیک کیا ہے، لیکن جو سب سے ہارڈ مٹی میں نے پائی ہے وہ مٹی اس زمین کی ہے جس زمین کی کنکڑیاں چڑیوں نے چونچ میں لے کر کے ابرہا کی فوج پر حملہ کیا۔ دنیا کے بہت بڑے سائنسدان کا یہ اپنا اسرار تھا، راز تھا، اس کو ظاہر کرنا تھا۔ بہرحال معلوم ہے اس دن سے تقریباً 15 سال پہلے جناب خویلد کے گھر میں یہ بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہے خدیجہ۔ حضور اس واقعے کے 53 دن پہلے پیدا ہو رہے ہیں، اور حضور سے پہلے 15 سال پہلے خدیجہ پیدا ہو رہی ہیں۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ خدیجہ بڑی ہوئی کہ حضور؟ جناب خدیجہ، اونچی بولیں، جناب کتنے سال بڑی ہیں؟ 15 سال پہلے۔ اب یہ جس گھر میں پیدا ہوئی، ان کے دادا بڑے پیسے والے تھے، بڑے پیسے والے تھے، پورے مکے میں ان کے بڑے دبدبے تھے۔ ان کا اچانک مرڈر ہو گیا، ان کے بعد ان کے بیٹے خویلد نے کمان سنبھالی اپنے بزنس کی۔ جب بزنس کی کمان خویلد نے سنبھالی تو مکے کے ٹاپ کلاس کے یہ بزنس مینوں میں شامل ہوئے، لیکن رینکنگ میں اوپر نہیں آ پاتے تھے۔ اچانک ان کا انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی جس کا نام تھا، میرے رکنے کے مطلب آپ نے کچھ یاد کیا، جس کا نام تھا خدیجہ، حضرت ان کی شادی کر دی۔ جناب خدیجہ کی شادی ہوئی، حضور کی بیوی کی پہلی شادی کسی اور سے ہوئی، وقت کا میں ڈیٹیل ادھر جانا، اور کچھ دنوں کے بعد ان کے ہسبینڈ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ حضور فرماتے ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اب آئیے دیکھیں حضور نے اس کو کیسے اپنے عمل میں لایا ہے۔
مخدومہ خدیجہ کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا، اب ان کی توجہ باپ کے بزنس کی طرف تھی، باپ نے کہا میری بیٹی شادی کر لے۔ مخدومہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ ابو بزنس کی طرف میرا ذہن ہے، فرمایا نا 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 شادی کر لے۔ پھر مخدومہ خدیجہ نے دوسری شادی فرمائی، اس شادی سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ معلوم ہے جب یہ حضور کے نکاح میں آئی تھی تو ان کے ساتھ وہ بیٹا بھی تھا، اس بیٹے کو حضور اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ امی خدیجہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر ان کے دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر تقریباً 35 سے 38 سال کے بیچ میں تھی۔ جب یہ 40 سال کی ہوئی تو اپنے باپ کے بزنس کو اتنی ترقی دی ایک عورت ہو کر کے کہ پورے مکے میں نہیں، مکے کے آس پاس جو بڑے بڑے شہر کہلاتے تھے ان میں سب سے زیادہ پیسے والی اگر کوئی عورت تھی تو مخدومہ خدیجہ تھی۔ اونچی بولے ثواب ملے گا۔ یہ میرے باپ کا نام نہیں، اللہ کا نام ہے۔ ہاں، اللہ کا نام دلوں کو پاک کرتا ہے۔ سب سے بڑی پیسے والی عورت ہوئی مخدومہ خدیجہ، ایک نمبر ٹاپ کلاس کی پوزیشن پر مخدومہ خدیجہ آئیں۔ سبحان اللہ، اتنے بڑی پیسے، 20 نوکرانیاں ان کے آگے پیچھے گلاس میں پانی لے کے ٹہلا کرتی تھی، ناز اور نعم میں پلی تھی، بہت ہی گڈ مزاج، اچھی فضا کی نفاست پسند عورت تھی۔ لیکن جب 40 سال کی بیوہ ہو گئی تو آپ نے تیسری شادی نہیں کی۔ مکے میں شادی کا رواج ہے، آپ نے شادی نہیں کی، بزنس کی طرف پوری توجہ کی۔ خاندان کے لوگوں نے کہا کہ خدیجہ شادی کر لے، پھر باپ نے کہا کہ شادی کر لے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ باپ کا انتقال تو ان کی حضور کی عقد کے بعد ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے ہوا۔ کچھ جو روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کا عقد جب حضور کے ساتھ ہوا تو ان کے باپ زندہ تھے۔ آئیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جناب خویلد زندہ تھے لیکن پوری کمان سنبھالی بزنس کی مخدومہ خدیجہ نے۔ سبحان اللہ، ان کی جب بزنس کی چٹائی لمبی ہو گئی تو ان کو اپنا سامان بھیجنا تھا بصرہ۔ کہاں پر؟ بغداد شریف سے تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ شہر ہے جسے بصرہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ کہنا چاہو تو بتا دوں یہاں کون کون لیٹا ہوا ہے۔ اسی شہر میں حضرت مولا علی کے لاڈلے حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پینے والے خواجہ حسن بصری لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی شہر میں امام اعظم 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے، جن سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے جاتے تھے، وہ امام محمد ابن سیرین لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور کے سگے پھپھا جناب زبیر بن عوام، جن کا جناب عبداللہ بن زبیر جن کے والد، جن کا مرڈر قتل شہادت کعبے کے اندر ہوئی یزیدیوں کے دور میں، ان کے والد زبیر بن عوام لیٹے ہوئے ہیں۔ مل کے سبحان اللہ کہتے ہیں، انسلٹی تو ہوگی نہیں آپ کی؟ ہاں، کہ دقت ہوتی ہے بھئی، اس سے گراف گرتا ہے۔ ہاں سمجھے آپ، زبیر بن عوام لیٹے ہوئے، ان کے قریب میں وہ صحابی رسول لیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت عتبہ بن غزوان۔ ان کے قریب میں وہ تابعی لیٹے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ اگر بولنا چاہو تو بولو، اسی شہر میں رابعہ بصری پیدا ہوئی تھی۔ اسی شہر کے کنارے پر وہ صحابی لیٹے ہیں جن کا نام انس بن مالک ہے، جنہوں نے 10 سال تک حضور کے گھر کی سبزیاں لائی ہیں۔ اسی شہر میں وہ صحابی لیٹے ہیں جن کو ٹاپ کلاس کے عشرہ مبشرہ کے صحابہ میں حضور نے نام دیا ہے، جن کا نام طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مبارک نام ہے۔ میں نے بیچ میں ایک صحابی کا نام لیا، حضرت عتبہ بن غزوان۔ اونچی بولے، اونچی بولے۔ میں نے بصرہ میں 3 مرتبہ سفر کیا ہے، 3 مرتبہ سفر۔ یہ کویت کے بالکل بارڈر پر ملا ہوا شہر ہے بصرہ۔ عتبہ بن غزوان وہ صحابی ہیں، ایک جنگ میں حضور کے ساتھ تھے۔ بات آئی تو سن لیں، ایک جنگ میں حضور کے ساتھ سفر کیا، لڑائی شروع ہوئی نا دشمنوں سے، تو لڑتے لڑتے آپ نے دشمن کا پیچھا کیا عتبہ بن غزوان نے، اور اس کو اٹھا کے پٹک دیا۔ وہ جب زمین پر آیا تو تلوار نکال کے اس کو مارنا چاہتے تھے، اچانک سامنے والے کمرے سے، خیمے سے، پردے والے خیمے سے ایک لڑکی حسین خوبصورت نکل کے سامنے آ گئی۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، دشمن نیچے پڑا تھا، آپ کے گھٹنوں کے نیچے دبا ہوا تھا۔ لڑکی سامنے آ گئی تو آپ نے اس کی طرف توجہ ہٹا کے آنکھ بند کر کے لڑکی کو دیکھنے لگے، ٹکٹکی باندھ کے غور سے ایک آنکھ سے دیکھنے لگے۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، اس کے ہونٹ، اس کے زلف، اسے رخسار کی طرف توجہ دی۔ اچانک جناب عتبہ کو حضور یاد آ گئے، جناب عتبہ کو حضور یاد آ گئے، سہم گئے، ڈر گئے اور کانپنے لگے۔ پھر معلوم ہے اسے چھوڑ دیا دشمن کو۔ چھوڑنے کے بعد تلوار کا موڑھا یوں گھمایا، یوں گھما کر کے اپنی آنکھ پہ یہاں پر زور سے ماری، آنکھ باہر نکل کے آ گئی۔ جب باہر نکل گئی تو اس کو اپنے پیروں سے مسل دیا اور مسل کے بولے، میں اس آنکھ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا جو حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا چاہتی۔ اسے عاشق کہتے ہیں، اسے وہ کہتے ہیں جس کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔
کہنے کو تو بہت لوگ اس دور میں کہہ رہے ہیں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ رسول اللہ کا ہونا بڑا مشکل کام ہے، اور پھر ہو گئے تو پھر جنت تو آپ کی ہی ہے، لیکن یہ وظیفہ ان کو شوٹ کرتا ہے جو اللہ کے دوست ہیں، جو سچ بولتے ہیں اور حلال کھاتے ہیں۔ الحمدللہ محبت سے بولے ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ حضور کی حدیث شریف، اونچی بولے نکاح، اونچی بولے سب لوگ بولے نکاح میری سنت ہے۔ بہت ادب اور احترام سے سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بزنس کرنے کے لیے مخدومہ خدیجہ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اعتبار والا ہو۔ مکے کی ٹاپ کلاس کی عورت، انگلش کے رائٹر نے ان کو لکھا ہے کوئین آف دا مکہ۔ عرب کا مورخ رائٹر کہتا ہے یہ ملکہ عرب تھی پیسوں کے معاملے میں، جتنا پورے مکے والوں کے پاس بزنس کا سامان ہوتا تھا تنہا مخدومہ خدیجہ کے پاس اتنا اکیلے ہوتا تھا، اتنی بڑے پیسے۔ ان کو ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی جو ان کے دو نوکر، ایک کا نام تھا میسرہ، ایک کا نام تھا حکیم بن حزیمہ، ان کا سپورٹ کر سکے اور میرا سامان لے کر کے بصرہ جا سکے، جو کویت کے بارڈر پر اس وقت نظر آتا ہے، بغداد شہر سے تقریباً 650 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دعا کرو انشاءاللہ سب کی حاضری ہو جائے۔ اس شہر میں جاؤ گے نا، اس شہر سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے ایک ایریا ہے جسے ام عبیدہ ناصریہ کہتے ہیں۔ اس دیار میں وہ بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جو حضور کی ڈیتھ مبارکہ سے تقریباً 600 سال کے بعد مدینے گئے تھے اور جا کے روضہ رسول پہ کہا تھا آقا آپ کا بیٹا آیا ہے، اب تک بصرہ سے میں نے سلام کیا ہے تو فرشتے میرا سلام لے کے گئے تھے، اب آپ کا بیٹا آپ کے روضے پہ آ گیا، سلام اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہے، اپنے دادا سے حضور سے سلام اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم نہ جانے کتنی کتابیں بھری پڑی ہیں، جیسے آپ نے اپنے دادا آقا کریم کی مزار شریف پہ کھڑے ہو کے سلام کیا، حضور کی قبر شریف سے جواب آیا تھا۔ اگر پھر سبحان اللہ کہو تو بتا دوں، معلوم ہے اس کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ آقا جواب تو مل گیا ہے، اپنا ہاتھ باہر نکالیں، آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور کی قبر شریف پھٹ گئی، ان کے دونوں ہاتھ باہر آئے، ان کو دنیا شیخ کبیر احمد